جی السلام علیکم۔ میرا نام محمد نوید ہے، اور اگر میں اپنے انٹروڈکشن کی بات کروں تو میں بیسیکلی بائی پروفیشن انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ میں نے یو ای ٹی لاہور سے کی تھی 2016 میں، اور اس کے بعد میرا جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے وہ 2 1 سال ہے۔ میں نے سی ایس ایس کی تیاری سٹارٹ کی 2019 میں، اور اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دی 2018 میں تیاری سٹارٹ کی، اور 19 میں اٹیمپٹ دی، بٹ آئی کوڈ ناٹ پاس دیٹ اٹیمپٹ۔ پھر اس کے بعد میں نے پی ایم ایس کی ٹرائی کی۔ میں اسلامک اسٹڈیز کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے سی ایس ایس 2019 میں 80 مارکس لیے تھے، جس سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس آفٹر ایس سی اور پریس سی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس سبجیکٹ میں 80 مارکس لیے اس ٹائم۔ پھر میں نے پی ایم ایس کے لیے ٹرائی کی تو آئی پاسڈ پی ایم ایس ان پی ایم ایس 2020، اور اس میں اسلامک اسٹڈیز میں میرے 82 مارکس تھے، اور اوور آل میرٹ میرا 67 تھا، لیکن ایلوکیشن نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی، اور آئی ہیو اپیئرڈ ان the previous 2 attempts. I'm waiting for results، اور میں یہاں پہ کیوں ہوں ایز آئی سیڈ یو کہ میرے اسلامک اسٹڈیز میں ڈسٹنکشنس تھیں، تو اسی وجہ سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اور یہ اکیڈمی آپ کو یہ اسلامک اسٹڈیز اور باقی جس طرح سے آپشنل ہے، میری جو اسپیشلائزیشن ہے، جو میری پرٹیکولرٹیز ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز میں، تو میں آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ میرا ایک بڑا بریف سے انٹروڈکشن ہے۔ تو چلیں جی بات کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہو جاتے ہیں، مختصر سی بات کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنا لیکچرز میں آپ کو کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے، اور یہ اکیڈمی اور ہم لوگ آپ کو کس طرح سے اس پورے پروسیس میں لے کے چلیں گے، ود ہارڈ ورک ود اسمارٹ ورک ان ویری گیون فریم ورک ٹائم فریم میں۔ اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہو جاتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامک اسٹڈیز کو ایزی لے جاتے ہیں۔ ایزی سے مراد کیا ہے کہ ہم لوگ باقی سبجیکٹس کو 11 سبجیکٹس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایسے کو ٹائم دے رہے ہیں، ہم پریسی کو ٹائم دے رہے ہیں، باقی سارے سبجیکٹس ہم اچھے مینٹور سے اچھی اکیڈمی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اسلامک اسٹڈیز کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی سبجیکٹ ہے جو کہ ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا چینج نہیں آیا۔ اسٹوڈنٹس اس خوش فہمی میں اور غلط خیالی میں رہتے ہیں، اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ آفٹر ایس سی اور پریسی اس میں فلٹر لگتا ہے، بچوں کے 40 مارکس نہیں آتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اس کو ایزی لیتے ہیں، تو وین یو ٹیک دس سبجیکٹ ان ویری ایزی وے، تو آبویسلی یو ول ناٹ ورک ویری ہارڈ ان دس سبجیکٹ، اور آن دا ایگزام ڈے یو کین ناٹ پرفارم ویری ویل۔ تو انفارچونیٹلی آپ اس میں پھر اچھا اسکور نہیں کر پاتے، اور میرے ساتھ بہت سے ایسے کولیگس ہیں جو کہ اس سبجیکٹ میں کو پراپر ٹائم نہ دینے کی وجہ سے فیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک ڈر ہے اسٹوڈنٹس کے دل میں کہ جو اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے وہ ہم فیل ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اس کو بہت ایزی لے جاتے ہیں۔ 2 طرح کے اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں ڈیورنگ سی ایس ایس۔ تو میں نے کیا کیا، جب میں نے سی ایس ایس 2019 دیا اور اس میں میرے 80 مارکس آئے، تو میں نے اپنے کولیگس کے ساتھ اپنے مارکس شیئر کیے، تو انہوں نے مجھے بڑا ایک تو پہلے اپریشیٹ کیا، کچھ میرے سینئرس تھے، کچھ میرے کولیگس تھے، کچھ میرے مینٹورس تھے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ جب اپنا ایکسپیرینس آپ حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اوبیسلی آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، اور اس میں کچھ گڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ آپ کے لیے وہ لرننگ لیسنس بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ آج کے بعد اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کو اگر آپ ڈیو اٹینشن دیتے ہیں، ڈیو اٹینشن سے مراد ایسا نہیں کہ مطلب ایک راکٹ سائنس بنائی جائے گی جو کہ آپ پڑھیں گے بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے بہت اچھے مارکس آ جائیں گے، نہیں۔ تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر آپ ایک پرٹیکولر ٹائم فریم میں اس سبجیکٹ کو تیار کرتے ہیں، ایک اسپیسیفک ڈائریکشن کے ساتھ، یہ سبجیکٹ تیار کرنا مشکل ہی نہیں ہے۔ ود ان 15 to 25 days it depends upon your time frame کہ how much you work, how much give you time to particular subject to Islamic studies۔ ہر سبجیکٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم فریم ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم دیں تو آپ اس کو کور آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور پتہ چلا ہے جی 11 کی 11 سبجیکٹ پاس ہے، اسلامک اسٹڈیز میں فیل ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کبھی انٹرنیٹ پہ ڈی ایم سیز دیکھیں یا کچھ اس طرح دیکھیں تو اسٹوڈنٹس 39 پہ فیل ہوئے ہیں، 38 پہ میں نے خود دیکھے ہیں فیل ہوتے ہوئے۔ تو
ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو پراپر ٹائم دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو کہ اس پورے سلیبس میں آپ کو ہر چیپٹر کے ساتھ ساتھ بتائی جائیں گی. ٹوٹل چیپٹر نمبر 7 ہے یہ. میں آپ کو اس کی ڈویژن بھی کروں گا آگے فردر جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے, جب ہم آگے اپنی بات کو چلائیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ چیپٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ہر چیپٹر کی ایک خاص اس کو پریپیئر کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. If you prepare that particular chapter with tips and tricks, you can definitely perform very well during exams. یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں, کس مینٹور سے پڑھ رہے ہیں, کس طرح سے پڑھ رہے ہیں, آپ کے نوٹس میکنگ کیا ہے, اور آپ پھر ان دی اینڈ کیا پروڈیوس کر کے آتے ہیں ڈیورنگ ایگزامس, آپ کا انالیسس کیا ہے, اور آپ پیپر میں کس طرح لکھ کے آتے ہیں. ایون کہ یور رائٹنگ ایکسپریشن آلسو میٹرز ان دس ایگزام. اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ اب اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک ڈینجر سبجیکٹ ہے. یہ آپ کو بہت اوپر بھی لے کے جا سکتا ہے, آپ کی ڈی ایم سی کو, آپ کے گروپ ایلوگیشن کو, اور یہ آپ کو بہت نیچے بھی پھینک سکتا ہے. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اس کو پریپیئر کیسے کریں. اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس مارکیٹس کی بک لاتے ہیں. مارکیٹ کی بکس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے وین آئی اپیئرڈ ان ایف ایس سی ایگزامس. میں نے ایف ایس سی کے ایگزامس دیے تو میں نے آخری دن, سبھی ایسے ہی کرتے ہیں, آئی ایم ناٹ ایکسیپشنل, تو آخری دن ہم نے اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان فیئرز ان کی کتابیں دیکھی تھی. تو لیکن یہ ایگزام کچھ ڈفرینٹ ہے. کیسے ڈفرینٹ ہے دیکھیں, آپ نے ہر سبجیکٹ میں اچھا پرفارم کرنا ہے. اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تو میں ود ان سیکنڈس یہ بات بتا دوں کہ پنجاب میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو پنجاب میں کمپٹیشن کا لیول پتہ چل جائے تو آپ کے لیے یہ سب سے بیسٹ ٹول ہوگا کہ آپ نے ایوری ڈے سائنس میں اور اسلامک اسٹڈیز میں اچھا سکور پرفارم کرنا. یہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈیو اٹینشن دیں گی, یہ بہت اچھا سکور کریں گی. اور یہ کریں گی کیسے, بات وہی آ جاتی ہے تھرو ٹپس اینڈ ٹرکس. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی آسانی کو دیکھ کے ہم پبلشرز کی بک لیتے ہیں. مارکیٹ میں ہزاروں کتابیں اویلیبل ہیں, اس کو دیکھ کر رٹا لگاتے ہیں. وہ تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس وہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیپر میں ایک جیسا مونوٹونیمس مٹیریل پروڈیوس کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ایونچولی ایگزامینر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بچے کون سے والے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف ایک کتاب سے رٹا لگایا ہوتا ہے. ایگزامینر آپ کو وہیں پہ, اس کے لیے تو بہت آسان ہے نا چانٹی کرنا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک پیپر کے لیے ایک ایگزامینر ہوتا ہے. اگر اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے تو سارے کے سارے پیپر ایک ٹیچر چیک کرے گا. تو آفٹر چیکنگ آلموسٹ 100 ایگزامس اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مٹیریل کیا چل رہا ہے, مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, بچے کون سا کویشچن اٹمپٹ کر رہے ہیں, 7 میں سے کون سے 4 کر رہے ہیں, اور کن میں سے کس کو میں نے کیا ویٹیج دینی ہے. وہ اپنا مائنڈ بنا چکا ہوتا ہے. لیکن جو بچہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے, دیکھیں آپ یہاں پہ ہمارے پاس کیوں ہیں, وی آر ہیئر فار یو اینڈ یو آر ہیئر فار می. یہ ٹیٹ فار ٹیٹ والا حساب ہے کہ جس طرح آپ ہمیں ٹائم دیں گے اتنا ہی ہم آپ کو ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ اس لیے ہیں کہ آپ ہم سے وہ ایکسپیرینس سیکھے which we already have learned. particular میں I'm talking about myself, I have learned in my last 5 years. میں جو اپنی لائف کے 5 سال لگا چکا ہوں تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا. تو آپ یہاں پہ اس لیے بجائے یہ کہ آپ غلط ہاتھ میں جائیں, غلط چیزوں کو پڑھیں, غلط ڈائریکشن میں جائیں, وہ آپ کی انرجی ویسٹ ہوگی, آپ کے پیسے ویسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ چیزیں اتنے ایکسپیرینس کے بعد سیکھی کہ میں نے اپنا اسلامک اسٹڈیز کا مٹیریل اس طرح سے پروڈیوس کیا تھرو 5 to 6 ریفرنسز. آئی ول شیئر مائی نوٹس ایز ویل, آئی ایم شیئرنگ ود مائی نوٹس ود یو. میں نے اس سلیبس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ میں نے 5 سے 6 بک ریفرنسز کو اکٹھا کیا, جن کے میں نام بھی بتا دوں گا آپ کو, یہ بعد میں بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں پریشان نہیں ہونا, یہ آڈیو ریکارڈنگ لیکچر میں بھی اویلیبل ہے. آپ اگر لکھنا بھی چاہیں آپ ساتھ ساتھ تو آپ لکھ سکتے ہیں سورسز, اور میں نے یہ ساری چیزیں کمپائل کی ہوئی ہیں, میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا ابھی. تو بات یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی کچھ اہم آیات کا مطالعہ کیا اور ان کو لکھ لیا اور ان کو یاد کیا. سب سے پہلا میرا جو سورس تھا
وہ اسلامک اسٹڈیز تھا. اب میں کیوں سورسز کی اور بک ریفرنسز کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے اندر یہ ایک ایکسیپشن پایا جاتا ہے کہ یار آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے سی ایس ایس کرنا ہے, اچھا سی ایس ایس کرنا ہے, تو آپ فلان جگہ چلے جائیں, آپ کو سب کچھ مل جائے گا, وہ کتابیں اٹھا کے گھر لیں, اور آپ اٹیمپٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ پاس بھی کر نہیں سکا, اگر پاس بھی کر گیا تو 600 مارکس نہیں آ سکے. ایک اچھے مینٹور سے پڑھنا اور اچھے مینٹور کا انتخاب کرنا اور اچھے مٹیریل کو سرچ کرنا, یہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جس طرح آپ ایک سفر میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک بندہ ایک بس کوسٹر میں بیٹھ جاتا ہے, اگر اسلام آباد جا رہا ہے, ایک بندہ ایک ٹرین میں بیٹھتا ہے, اوبویسلی دیٹ واز کوسٹ, اس کی کوسٹ زیادہ ہوگی. ایک بچہ کوئی اچھی ایک ٹرین میں بیٹھتا ہے, ایک بہت اچھی وی بھی بس میں بیٹھتا ہے, تو سب کی جرنی آپ کا خیال ہے سیم ہوگی, the destination will be the same, لیکن آپ کا جو سفرنگ پیریڈ ہوگا وہ سب کا چینج ہوگا. کوئی 3 گھنٹے میں پہنچ جائے گا بڑی لگژری لائف کے ساتھ, کوئی بیچارہ زگ زیگ, کچھ تو کہیں اور موڈ اسٹیشن پہ بھی پہنچ جائیں گے, پھر واپس آئیں گے, پھر چلنا اسٹارٹ کریں گے. دس از دی سیم جرنی. بہت زیادہ ایمبیگوٹیز ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ اگر میں اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں یا یہ اکیڈمی آپ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے, تو میں نے اس کو بہت آسان فارم میں, بہت ہارڈ فارم میں نے 5 سے 6 ریفرنسز سے اسلامک اسٹڈیز کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کو میں نے کوشچنس کی فارم میں اتارنا شروع کر دیے. اب میں نے مطالعہ یہ کیا کہ ایگزامینر جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز میں کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. میں نے یہ مطالعہ کیا کہ ایگزامینر, چونکہ یہ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے, اور اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں یو اونلی نیڈ ٹو سر یو 2 منٹ جی 2 جی منٹ ہے. بچوں آپ لوگ جو ہو نا اپنا آڈیو کنیکٹ کریں, ٹھیک ہے. زوم کی میٹنگ جہاں پہ آپ کی چل رہی ہے, وہاں پہ کارنر پہ نا آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آڈیو کا بنا ہوا ہے سوئچ, وہاں پہ آپ لوگ کنیکٹ کریں, ٹھیک ہے. اور جن کا پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ ریجوائن کر لیں ایک دفعہ کلاس کو. ٹھیک ہے سر, آپ کر لیں. اچھا جی. تو میں نے کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ میں نے ڈفرینٹ سورسز سے ڈیٹا اکٹھا کیا. پہلے تو میں نے پاس پیپر کنسلٹ کیے. یہ میں آپ کو 2019 کی بات بتا رہا ہوں, جب میرے 80 مارکس نہیں آئے تھے, اور آئی واز نو آئیڈیا دیٹ ٹائم کہ ہاؤ آئی اسکورڈ ان دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے بھی باقی 11 سے 12 سبجیکٹ آپ نے پریپیئر کرنے ہیں, اور یہ تقریباً مور اور لیس پیٹرن سیم ہوتا ہے تیاری کا, صرف آپ نے تھوڑا سا اس کو پرٹیکولر ٹو سبجیکٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی چونکہ ہم بات کریں اسلامک اسٹڈیز کی, تو میں صرف اسلامک اسٹڈیز کی بات کروں گا. اور میں اس ٹائم کیا کیا, میں نے 2016 سے لے کے 2018 تک میں نے پاس پیپر ڈاؤن لوڈ کیے, کچھ میں نے پہلے کر لیے 10 سے آن ورڈ. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایگزامینر بیسیکلی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ایگزامینر کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میں نے کچھ اس کی ایگزامینر رپورٹس پڑھی, تو یہ تھا کہ وہ ایگزامینر اسٹوڈنٹس میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بچے کو اس کویشچن کے بارے میں کتنا پتا ہے. اگر میں نے اس سوال اسلام کے بارے میں کیا ہے یا اسلامک اسٹڈیز کا یہ پیپر ہے, تو اس کو اسلام کتنا آتا ہے. اس ٹائم تھوڑا سا پرٹیکولر پرسیپشن یہ تھا کہ جس بچے نے عربک نہیں لکھی تو اس کو تو مارکس نہیں آتے. اس کا بھی میں آنسر کروں گا کہ میں نے پیپر میں ہارڈلی 2 عربکس لکھی تھی, میں نے سارا اردو میں پیپر کیا تھا, اور آئی ڈڈ ناٹ رائٹ ان ایون انگلش. یہ اتنا آسان سبجیکٹ ہے, اگر آپ اس کو سمجھ جائیں ایک دفعہ کہ یہ سبجیکٹ کرنا کیسے ہے, اس کی ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہے, یہ آپ کا ہارڈلی 10 to 15 to 20 days. یہ میں اس لیے ویری کر رہا ہوں کہ ہر کچھ بچے, ان کی مینٹل ابیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. کچھ بچے ایک دفعہ یاد کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو کبھی بھی نہیں بھولتا, کچھ لوگوں کو بار بار کرنا پڑتا ہے. تو یہ ویری کرتا ہے. اسی طرح ہی آپ کی جرنی ویری کرے گی, کچھ لوگ 1 سال میں کر جاتے ہیں, کچھ لوگ 6 ماہ میں کرتے ہیں, کچھ لوگ 4 سالوں سے پھنسے رہتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس اپون یور لک, یور ہارڈ ورک, یور مینٹل ابیلٹیز اینڈ یور سرکمسٹانسز. مطلب ہر کسی کے لیے سیم سرکمسٹانسز نہیں ہوتے. تو میں نے یہ پھر 5 سے 6 سورسز کنسلٹ کیے. سب سے پہلا سورس, یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, دس از دی آئی تھنک دی فنڈامنٹل تھنگ آف اسلامک اسٹڈیز, کہ اگر آپ کو خالی یہی بات سمجھ آ جائے تو پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا. تو پہلا سورس میرا یہ تھا کہ میں نے کیا کیا, میں نے اسلامک جو قرآن مجید کے مشہور آیات ہیں جو کہ ہر جگہ پہ کوٹ ہو سکتی ہیں, توحید سے متعلق, نماز سے متعلق, رسالت سے متعلق, عقیدہ توحید, روزہ, زکوٰۃ, حج, ہولی پروفٹ پیس پہ ہونے کی لائف کے بارے میں, اس کے بعد اور وومنز رائٹس, مائنورٹیز رائٹس, اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, انہوں نے گورننس کیسے کی, انہوں نے ملٹری اسٹریٹجیز کیسے کی, خلفائے راشدین کا دور کیا تھا. جو مجھے ملا وہ میں نے ایک
جگہ پہ راؤٹ ڈاؤن کر لیا, میں نے اس کو کہیں پہ بھی پٹ نہیں کیا, میں نے ایک پیجز پہ اپنے نوٹس بنانا شروع کر دی. ایک سورس میرا قرآن مجید تھا. دوسرا میرا سورس یہ تھا کہ میں نے کیا کیا, صحیح بخاری سے جو میرے ٹاپکس تھے, میں اپنے سلیبس کو دیکھتا تھا. میرے سلیبس میں سب سے پہلے چلے میں آپ کے ساتھ سلیبس شیئر کر دیتا ہوں. اچھا جی, یہ آپ کے پاس سلیبس ہے. سب سے پہلا جو ہے تعارف اسلام ہے, کہ اسلام کیا ہے, اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے, ہماری عبادات کون کون سی ہیں, ہم کن کن چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک کویشچن وہ پوچھتا ہے, چیپٹر نمبر 1 سے ایک کویشچن پوچھتا ہے وہ. دوسرا کویشچن وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کویشچن پوچھتا ہے, وہ انفرادی زندگی ہو سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, ایک اور بات بتا دوں, سلیبس انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. پیپر صرف اسلامک اسٹڈیز کا ایسا پیپر ہے جس میں آپ کو چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس کو اردو میں بھی اٹمپٹ کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی اٹمپٹ کر سکتے ہیں. بٹ اٹ از وائس اسٹریٹجی اکارڈنگ ٹو مائی experience, try to attempt in an Urdu. It's my experience. If you want to try it in Urdu, that will be complicated. مطلب باقی سبجیکٹ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, تو اس کو آپ ڈیو اسٹریٹجیز, ڈیو ٹپس اینڈ ٹرکس کسی ٹیچر سے سیکھیں, تیار کریں, اور کسی اچھی اکیڈمی سے پڑھیں. تو جس طرح ہماری اکیڈمی آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے, آپ کا اچھے سورسز کے ساتھ یہ آپ کا ہو جائے گا. تیسرا ہے انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام. اس میں آپ کے منارٹیز رائٹس زیادہ وہ پوچھتا ہے, ایک سوال وہ پوچھتا ہے, ایک سوال وہ پوچھتا ہے عورتوں کے حقوق. ہر سال عورتوں کے حقوق اسلام میں ڈسکس کریں, عورتوں کے حقوق اسلام میں ڈسکس کریں, ہر سال آتا ہے. بچوں کو اٹمپٹ ہی کرنا نہیں آ رہا ہوتا, وہ کویشچن کے اٹمپٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں جو جینڈر اسٹڈیز میں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, جو ایس اے میں پڑھا ہوتا ہے, جو کرنٹ افیئرز میں پڑھا ہوتا ہے, وہ پٹ کر کے آ جاتے ہیں. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام نے عورتوں کے بارے میں کیا رائے دی ہے. اگر وہ اسلام کے بارے میں لکھیں بھی تو وہ فیمنسٹ موومنٹ ٹائپ لکھاتے ہیں کہ جی عورتوں کا مقام زیادہ ہے, مردوں کا کم ہے, یا مردوں کا زیادہ ہے, عورتوں کا کام کم ہے. وہ بیلنسڈ اپروچ نہیں رکھتے. میں پھر بتاؤں کہ یہاں پہ ٹپس اینڈ ٹرکس ریکوائرڈ ہیں. دیکھیں, آپ جینڈر اسٹڈیز میں آپ یہ پڑھتے ہیں ٹاپک منورٹی رائٹس, آپ کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس, پولیٹیکل سائنس, ایون کے ایسے میں بھی یہ ٹاپک پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اسلامک سویلائزیشن پہ کئی دفعہ کویشچن آیا ہوا ہے, ایسے میں آیا ہوا ہے. 2011-12 میں کوئی ایسے آیا ہوا تھا, اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف, اسلامک وے آف لائف ریگارڈنگ وومن, ان چیزوں پہ کویشچن آتا ہے. لیکن یہ پیپر ہے اسلامک اسٹڈیز کا, ہر سبجیکٹ کو یہ چیز لکھ بھی لیجیے گا, اس کے جارگنز, اس کی لینگویج میں اٹمپٹ کریں گے تو مارکس آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے. اور اسلامک اسٹڈیز کا جو جارگن ہے, جو اسلامک اسٹڈیز کی لینگویج ہے, وہ ہے اسلام, دین, قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کی کتابیں. یہ ٹرو اور اوتھینٹک سورسز ہیں. باقی بھی سارے اوبویسلی سورسز ہیں, لیکن چونکہ ہم اسلامیات کا پیپر اٹمپٹ کریں اور ہمارے لیے بہت ایزی سورس ہے کہ ہمیں ریفرنسز جو ہیں وہ ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ ہمیں ڈفرینٹ سورسز سب مل جاتے ہیں, جو کہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے اور دوسرا حدیث ہیں, جن میں میں نے صحیح بخاری اور باقی جو 5 کتابیں ان کو کنسلٹ کیا تھا. وہ میں آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گا. ابھی ذرا انٹروڈکشن ہے, ابھی تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں گے اسلامک اسٹڈیز بیسیکلی ہے کیا, اور اس میں بچے کیوں فیل ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے سورسز کیا ہیں. پھر آپ کو انشاءاللہ ایک ڈیمو لیکچر بھی دیں گے کہ میں نے اس کو کتنا آسان کر دیا ہے, کہ جب آپ کسی ایکسپیرینس ٹیچر اور کسی اچھی اکیڈمی سے پڑھتے ہیں تو پھر کچھ بھی پیچھے نہیں رہ جاتا. اور یوں لگتا ہے کہ یہ سچ میں 5 to 6 months میں آپ کا سی ایس ایس, مطلب میں نے جب پہلی اٹمپٹ دی تھی تو مجھے بھی 6 ماہ لگ گئے تھے پریپریشن کرتے ہوئے, اس کو ریوائز کرتے ہوئے, پھر میں ایگزام میں بیٹھ گیا تھا. تو باقی اس کے بعد 1.5 سال آپ کا انٹرویو میں لگتا ہے, آپ پاس کرتے ہو, پھر انٹرویو ہوتا ہے, پھر آپ کی کچھ ماہ سلیکشن میں کہ ہوا ہے نہیں ہوا, تو اٹ راؤنڈ اباؤٹ ٹیکس 2.5 years. اٹ ٹیکس اتنا ٹائم لے جاتا ہے فرام پریپریشن ٹو دی فائنل ریزلٹس. اس کے بعد آتا ہے اسلام اور دنیا. ایک کویشچن آتا ہے کہ اسلام نے مغرب پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں اور مغرب نے اسلام پہ کیا مرتب کیے ہیں. ایک اس طرح کا سوال آتا ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ ایکسٹریمزم, بڑی انتہا پسندی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اور دہشت گردی دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ لیں. دہشت گردی انتہا پسندی میں تھوڑا سا فرق ہے, لیکن اسی ٹرمز میں وہ پوچھے گا آپ کو. اب اگین ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو ہے, یہ آپ پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس, ایوری ڈے سائنس نہیں سوری, اور ایسے پریسی میں کہیں نہ کہیں یہ پوچھ لیتا آپ کو ان دی فارم آف پریسی اور ان دی فارم آف ایسے. تو اب یہ اسلامک اسٹڈیز کا بھی پورشن ہے. تو ہاؤ
यू हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन इस्लामिक स्टडीज, कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये एक तरीका है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स यूएन की रिपोर्ट इस्लामिक स्टडीज में पेपर में लिखी जा रही है, नहीं भाई, इट्स पेपर ऑफ इस्लामिक स्टडीज। आप बताएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहशतगर्दी को कैसे एलिमिनेट किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के बारे में क्या कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में किस तरह से मॉडरेट अपना एतदाल पसंदी इस्लाम में क्या है, कुरान मजीद में क्या रेफरेंस इसका मिलता है, हमारे खुलफा राशिदीन ने क्या, ये बातें करेंगे आप। दिस इज ऑल अबाउट योर इस्लामिक स्टडीज पेपर, दिस इज नॉट अबाउट योर, हम रिपोर्ट्स लिख रहे होते हैं। मैं लिटरली मैंने इवन कि यहाँ तो कोड करके देखा हुआ है कि यूएन का वो गोइटर है, जनरल सेक्रेटरी जो है इनका, तो उसको मैंने वो बच्चों ने इस्लामिक स्टडीज में, भाई उसका काम ही नहीं है, आप कोड करें जिस तरह आप काम करने का हक है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स दें। इस्लामिक स्टडीज का पेपर है, आप इस्लाम की बात करें, कुरान की बात करें, हदीस की बात करें, फिका की बुक्स की बात करें, आप कॉन्टेम्परेरी में आपका कोई अच्छा स्कॉलर्स है उसकी बात करें, उसको आप कोट कर सकते हैं। लेकिन वो भी मैं बताऊंगा कि मैं वो भी कोट नहीं करता। द रीजन इज दैट अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला एक है और कोई एक दूसरा बंदा जो बहुत आजकल के दौर का ऑथेंटिक स्कॉलर है वो भी ये कह दे कि अल्लाह ताला एक है, तो बात तो सेम ही है। तो व्हाई आई वुड राइट द रेफरेंस फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ अदर स्कॉलर, तो मैं डायरेक्टली राइट दिस ऑन दिस पेपर के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह ताला कुरान जी ने खुद फरमा रहे हैं। तो ये भी मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक बताऊंगा कि जी आप किसी का ये इस्लामिक स्टडीज एक वाहद सब्जेक्ट है, इसको इतना ईजी मैंने बनाया है, और मैंने फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से इसको कंसल्ट करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये अगर इसको आप अटेम्प्ट करना चाहें तो ये बहुत आसान है। अगर इसको आप नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी नर्व्स पे हैवी हो जाएगा और आप इसको बहुत मुश्किल से पास कर पाएंगे। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामिक तर्ज ज़िंदगी है। अब ये चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको सीएसएस का सिलेबस बनाया, हमारी गवर्नेंस बेसिकली क्या है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से गवर्नेंस की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, हमने कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, मसले कहाँ पे हैं, इश्यूज के रिजॉल्व्स के लिए कॉजेज क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, खुलफा राशिदीन की लाइफ हमें क्या सिखा के गई, हमने अप्लाई किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो वजूहात क्या बनी और उसको किस तरह से अब बेहतर किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि आपकी इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये आपकी हर ज़िंदगी के बारे में, पहलू के बारे में बताता है, और में से सिर्फ उसने आपसे सियासी निज़ाम पूछा है, समाजी, इक़्तिसादी और इंतज़ामी निज़ाम पूछा है, और इज्मा और इज्तिहाद एक टॉपिक है, उसके बारे में भी 10 नंबर का एक नोट आता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट, ये बड़ा एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि ये 10 से 15 दिन का काम है, तो आई विल ट्राई टू समराइज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द इस्लामिक स्टडीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम। मैं एक छोटे से मुख्तसर से वक़्त में आपसे बहुत मोटी-मोटी बातें करूँगा, अगर किसी को ये स्किप हो रही हैं, और इफ़ यू थिंक कि मैं ज़रा तेज़ बोल रहा हूँ या स्पीड से बोल रहा हूँ, बिकॉज़ वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, आप ये रिकॉर्डिंग होगी, आप इसको सुनें, आप तसल्ली से आप देखेंगे कि हम जो प्रोवाइड करेंगे, जो मटीरियल, जो हमारी चीज़ होगी वो ऑथेंटिक होगी इंशाल्लाह। ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे बात कर रहा हूँ। मैंने ना जब ये मैंने सीएसएस की 2019 में तैयारी की, तो मैंने सूरह दुहा का तर्जुमा पढ़ा, तो उसमें मैंने ना ये एक चीज़ मुझे मिली कि फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। तो हम इंसान क्या करते हैं, अगर अल्लाह ताला आपको अचीवमेंट देना होगा तो यार ये तो मसला ही कोई नहीं था, देखा है। तो आपने भी आज देखा होगा कोहली किस तरह से वो छक्का मार के और टॉन्ट कर रहा था, उंगली के वो फिंगर के इशारे से वो बता रहा था कि यस आई एम द पर्सन, आई एम द पर्सन। तो अ, मतलब आप हमें ये एरोगेंस आती है, ये चीज़, ये इंसान में ये चीज़ है, इनबिल्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। क्यों अल्लाह ताला ने कहा? क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये इंसान ऐसा करता है। अब अल्लाह ताला ने हमें डिज़ाइन किया है, तो अल्लाह ताला को हमारे फीचर्स का पता है, तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से मना कर दिया। तो मैंने जब ये 2019 में, मुझे अभी भी याद है कि जब ये मैंने इस आयत का तर्जुमा पढ़ा, तो उसमें था कि फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो आपको नेमतें अता की हैं, उनका लोगों के सामने चर्चा करें। तो मैंने जब इसकी तफसीर सुनी और पढ़ी, तो उसमें ये था कि जो नेमतों का चर्चा करना और नेमतों का दूसरों के सामने ज़िक्र करना, ये एक अच्छी चीज़ है। आपको हमेशा वो, हम पंजाबी में कहते हैं, मर-मुर भी नहीं करते रहना चाहिए, यार मैं तो मर गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये भी मुझसे छीन लिया गया, ये भी नहीं है, मैं तो क्राइसिस में जा रहा हूँ, ये हो गया, वो हो गया है। तो जब मैं उस टाइम, मुझे अभी भी याद है कि मैं पास नहीं कर सका, लेकिन मेरे इस्लामिक स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स आए। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आई हैव समथिंग बेटर। और इस्लामिक स्टडीज़ के बाद फिर मैंने जब पीएमएस का रिज़ल्ट दिया, उसमें मेरे 2 नंबर और एक्स्ट्रा आ गए, और मैंने फिर साइकोलॉजी में भी टॉप किया, मेरे पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे।
اور اوور آل اسکور بھی میرا 756 تھا ریٹن پارٹ میں, اور انٹرویو میں تھوڑا سا اسکور کم تھا, اس وجہ سے شاید ایلوکیشن نہیں ہو سکی. بٹ دیٹ واز میرڈ, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, یو ہیو ٹو پریپیئر فار دیٹ. اور اس لیے میں اس چیز کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کوئی مینٹور ہو, کوئی اچھی اکیڈمی ہو, جس طرح کی یہ پاک سول سروسز اکیڈمی, دیٹ از ویری گڈ اکیڈمی اینڈ پرووائڈنگ گڈ پلیٹ فارم ٹو دوز اسٹوڈنٹس ہو آر ایکچولی ویری بگنر. اور ان کے پاس ایک پراپر اسٹریٹجی بھی ہے کہ جو بگنر ہے انہیں کوئی ٹائم دینا. ورنہ اکیڈمیز میں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ آپ جاتے ہیں, وہ 4 ماہ میں سلیبس کور آتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ریلیشن ود ادرس, آپ کا کوئی کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں بنتا, آپ پھر وہیں پہ کھڑے ہوتے ہو جہاں پہ ہوتے ہو. تو یہ آپ مطلب یہ میں آپ کو وہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے جب اس کو سرچ کیا اس سبجیکٹ کو, تو میری پرٹیکولرٹیز اس میں آ گئیں, اور اس دفعہ بھی ایگزامز دیے, اور الحمد للہ میں اس میں بھی اس دفعہ اچھا اسکور کروں گا. تو یہ میں نے آپ کو نا ایک سبجیکٹ کا جسٹ بتایا ہے کہ یہ سبجیکٹ بیسیکلی 7 چیپٹرز پہ مشتمل ہے, ہر چیپٹر میں سے ایک ایک کویشچن ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. اور میں نے آپ کو وہ کویشچن کی نوعیت بھی بتا دی کہ اسلام کے بارے میں پوچھ سکتا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اب میں اس کو میں نے عورتوں کے حقوق ہر سال وہ پوچھتے ہیں, یہ میں نے ٹرینڈ چینج یہ دیکھا ہوا ہے, میں نے آبزرو کیا ہوا ہے, میں نے اس پہ سوال بنائے ہوئے ہیں, میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں, میں نے اس کو ڈفرینٹ ڈیٹا سرچ کر کر کے میں نے حدیث کا, قرآن مجید سے, تاکہ ایگزامینر کو فیل آئے گی بچے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس سبجیکٹ میں. ڈیورنگ ایگزام آپ نا اس کو یہ ٹچ دیں کہ جی مجھے اس پہ کمانڈ ہے ہمیشہ. مطلب میں آلدو کہ آئی ایم ناٹ ڈاکٹر, میں نے پیڈ میں آپ کو اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ادر دین اسلامک اسٹڈیز, تو میں نے کہا کچھ اور سبجیکٹس بھی آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں گولس. مطلب آپ کو پتا ہے کہ میں انگلش ایسے پریسی میں 40 لے سکتا ہوں, ہر ٹاپر کے 40 ہوتے ہیں, تو میں کن سبجیکٹس میں اچھا اسکور کر سکتا ہوں. جس طرح میری ایوری ڈے سائنس اچھی ہے, میں انجینئروں میں میتھس اچھا کر سکتا ہوں, میں نے ٹارگیٹ کیا کہ اس میں میں نے 60+ 65+ لینے ہیں, تو آئی گاٹ 66 ایٹ دیٹ ٹائم. اسی طرح میں نے اسلامک اسٹڈیز کو ٹارگیٹ کیا ہوا تھا, میں نے 200 نمبر کے سبجیکٹس کو ٹارگیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس میں اچھے نمبر لینے, باقی جائیں. آپ اسی طرح سبجیکٹس کو ٹارگیٹ کریں جس میں آپ کی پوٹینشیل ہے, جس میں آپ کی کیپیبلٹیز, آپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میں بہت اچھا پلے کر سکتا ہوں. تو اسلامک اسٹڈیز اے ویری ایزی ٹارگیٹ ٹو گیٹ گڈ مارکس. آپ نے کرنا کیا ہے, اردو میں پیپر ہے, آپ نے صرف حدیث اور ریفرنسز کو ایک ایک 2 دفعہ پڑھیں گے, میرا نہیں خیال کہ آپ کو بھی بھولیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو بہت آسان نازل, اس کلام کو بہت آسان نازل کیا ہے, تو پھر یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے. لیکن کرنا یہ کہ ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی وہ آپ سے انسانی حقوق کے بارے میں سوال پوچھے گا, تہذیب و ثقافت, اسلامی دنیا, اور ان سے ایک ایک سوال پوچھے گا. آپ کا پرچہ 7 سوال پہ مشتمل ہوگا, آپ نے اس میں سے 4 کرنے ہوں گے اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے. پھر ان دی اینڈ ہم یہ کریں گے کہ جب ہم یہ سارا سلیبس پڑھ چکے ہوں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں نے آپ کو نوٹس دیے ہیں, جو میں نے آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے, وہ کیسے آپ سے کوئی سوال پوچھ لے آپ کو کیسے کریک کر سکتے ہو میرے نوٹس کو یوز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. یہ ان چیزوں پہ وہ پھر ظاہری بات ہے, ابھی وی کین ناٹ ڈسکس دیز تھنگس ان دی اسٹیج, وی ول ڈسکس آل دیز تھنگس ان لیٹر آن وین یو لرن آل دیز تھنگس, ٹھیک ہے, ان دی کمنگ ویکس. تو یہ آپ کی سلیبس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دی ہے, اور اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں بتایا ہے, اور کچھ میں نے اپنے بارے میں بتایا. اب آج ہم اپنا ایک فرسٹ کوشچن کریں گے فرسٹ چیپٹر کا, تاکہ آپ کو ذرا سا آئیڈیا ہو کہ بیسیکلی اسلامک اسٹڈیز ہے کیا, ٹھیک ہے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن میں نے یہ بنایا ہوا ہے, تصور اسلام کیا ہے اور انسانی زندگی میں دین کی اہمیت بیان کریں. اچھا یہ دیکھیں, یہ میں نے نوٹس بنائے, اور آپ بلیو می, آپ صرف پیپر اٹھا کے دیکھیں 2022 کا, یہ سوال ایز اٹ از آیا ہوا ہے, ایز اٹ از آیا ہوا ہے. مطلب اس میں اس نے صرف وہ چینج کیا ہوا ہے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے, اور انسانی زندگی میں دین کی اہمیت بیان کریں. 2022 کا پیپر اٹھا کے دیکھیں گے, یہ چیز آئی ہوگی. اور اچھا جی, تو اس میں آپ میرا پڑھانے کا انداز یہ ہے, اور میرے نوٹس بنانے کا انداز یہ کہ میں سب سے پہلے بہت غور پڑھتا ہوں, اور اس میں سے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں, جو میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لیے جو ہوتا ہے, جو میں اس دن کی ورڈز جس کو میں مس نہ کروں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جارگن, ہر سبجیکٹ کا ایک جارگن ہوتا ہے, اس کی لینگویج ہوتی ہے.
جس طرح ہمارا ملک پاکستان ہے تو اردو یہاں پہ آفیشیل لینگویج ہے، چائنیز والے چائنیز، اور اسی طرح باقی انگلش کنٹریز، تو اسی طرح ہی اسلامک اسٹڈیز کی بھی ایک لینگویج ہے. تو میں نے وہ پیٹ چیزیں وہ تیار کر لی اور اس کو شارٹ فارم میں لکھ دیا کہ اگر مجھے یہ کی ورڈز پتا ہوں تو میں ان کی ایکسپلینیشن کر سکتا ہوں اور ان کو میں ایکسپینڈ کر سکتا ہوں. تو میں نے یہ نوٹس اس فارم میں بنائے تھے، لیکن چونکہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ ہم سے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کی اس کو ایکسپلینیشن بھی کر کے دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ نوٹس میکنگ ہوتی کیا ہے، نوٹس بنانے کیسے چاہیے، اور یہ آپ کو پیپر سے پہلے کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیں، پیپر سے پہلے آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایک دن میں 2 پیپر ہوتے ہیں اور دوسرے پیپر کے لیے 2-1 گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نارمل اسلامک اسٹڈیز کا سیکنڈ پیپر ہوتا ہے، یہ 1-2 سال سے میں نے آبزرو کیا ہے. جب سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا 19 میں تو ایک تھا ہی، لیکن 20-21 میں یہ سیکنڈ پیپر تھا اور 22 میں بھی یہ سیکنڈ پیپر تھا. تو آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان 2 گھنٹوں میں آپ نے ریسٹ بھی کرنا ہے، آپ نے بریک بھی لینا ہے. 3 گھنٹے آپ آلریڈی کام کر چکے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرنا ہی ہے. آپ آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی. تو آپ جب بھی کوئی سبجیکٹ، یہ ادر دین اسلامک اسٹڈیز بھی بتا رہا ہوں، obviously that is also particular to Islamic studies. جب بھی آپ اپنے نوٹس بنائیں تو دیٹ ول بی ویری فوکسڈ اورینٹیڈ، اور یہ بڑے شاندار قسم کے ہونے چاہیے. آپ ان کو پڑھیں اور آپ اس کی ترتیب کو سمجھ جائیں. ہیزرڈ چیزیں نہ ہوں. آپ کو اس جرنی میں بڑا میکنائزڈ رہنا پڑے گا، بڑی مینجمنٹ کرنی پڑے گی. چلے جی، یہ سوال اسی طرح ہی آ گیا تھا، یہ تو آ گیا تھا 2022 میں. 23 میں شاید یہ نہ آئے ایز اٹ از، یا کوئی اور وہ پوچھ لیں گے اس چیپٹر میں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سوال بیسیکلی تھا کہ تصور اسلام کیا ہے اور انسانی زندگی میں دین کی اہمیت بیان کریں. تو اب دیکھیں، اب آپ کو کویشچن کو ڈائسیکٹ بھی کرنا آنا چاہیے. جب تک آپ ان چیزوں پہ کو نہیں سیکھیں گے کہ ڈائسیکشن آف کویشچنز کیا ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن آف کویشچن کیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو کیسے کتنی جگہوں پہ ایک کویشچن کو آنسر فریم کرنا ہے، کتنی شیٹس ریکوائرڈ ہیں، کتنا پیراگرافس ریکوائرڈ ہیں ایک چیز کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ کی پریکٹس کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ وی ول give you this information through different assignments, through different tests. اور آپ کے ڈیلی بیسس پہ نارملی آپ سے آنسر کویشچنس کیا جائیں گے. آفٹر 1 or 2 days آپ کی اسائنمنٹس لی جائیں گی اور پھر ویکلی بیسس پہ آپ کے ماکس ایگزامس ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک شیڈیول بنایا گیا ہے. اب دیکھیں تصور اسلام کیا ہے. اب اس کویشچن کے 2 حصے ہیں. ایک ہے تصور اسلام کیا ہے. اب اس کو یہ مطلب 20 نمبر کا سوال ہے، اور انسانی زندگی میں دین کی اہمیت کیا ہے، دوسرا کویشچن یہ ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تصور اسلام اس نے جسٹ ایک آپ سے چھوٹی سی بات پوچھی ہوئی ہے. اٹ مینس کہ یو ول گیو اونلی 1 paragraph or 2 paragraph on this thing. یہ میکسیمم بھی آپ سے وہ 5 نمبر کی توقع کر رہا ہے کہ یہ 5 نمبر میں مجھے بتا دیں کہ تصور اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ اس نے یہ ایڈ کیا کہ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت کیا ہے. اب انسانی زندگی میں دین کی اہمیت ہے، اب مطلب آپ کو یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ دس از اے میجر پورشن آف دس کویشچن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو ایک کویشچن کو سالو کرنے کے لیے 35 منٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایک کویشچن سالو کرنے کے لیے 35 منٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس 35 منٹ میں آپ نے کویشچن کو ڈائسیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس 35 منٹ میں کویشچن کو آپ نے ڈائسیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس کو پھر آپ نے اسی طرح ہیڈنگس فارم میں پہلے سے رف تھوڑا سا اسکیچ بنا کے پھر آپ نے لکھنا اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی آپ کی اسائنمنٹس میں اور آپ کو یہ چیزیں سکھائیں گی کہ جی اگر آپ کو ایک کویشچن آ گیا ہے اور بظاہر تو آپ نے پریپیئر نہیں کیا ہوا، تو ہاؤ یو ول ڈائسیکٹ ڈیورنگ 35 منٹس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. تو 35 70 اور 140 منٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ٹوٹل 3 گھنٹے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے ایم سی کیوز بھی کرنے ہوتے ہیں. 35 to 40 منٹس ہوتے ہیں کویشچن کو، لیکن میں پریفریبل کہتا ہوں کہ اپنی اسپیڈ جو ہے 35 منٹس تک مینٹین رکھیں، تاکہ آپ کو 5-1 منٹ 10 منٹ پروف ریڈنگ بھی ایگزام کو کریں گے. کوئی غلط تو نہیں رہے گا، کوئی پیج تو نہیں چھوڑ گیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیج چھوڑ گیا ہو تو ہمارے ایگزامینر ذرا جلدی میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے آگے بچے نے کیے نہیں، وہی بھی کراس کر کے نمبر کاؤنٹ کر کے وہ پیپر آگے لگا دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے جی بچہ 4 سوال کر کے آیا تھا، اس نے 32 پہ فیل کر دیا، 33 والا پاس ہوتا ہے. تو وہ پھر بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار وہ کہیں غلطی ہو گئی ہوگی. اس دفعہ ایک میرے دوست سے ایسے میں ایسا، دس از فنی ایکچولی، میرا ایک دوست ہے وہ ایسے کا پیپر اٹمپٹ کر رہا تھا. وہ اسی طرح ہی، یہ ہمیں تو پتہ چل گیا نا، ہم وی آر ایکسپیرینس بیسیکلی ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹس. تو
اس نے جب اسی طرح پروف ریڈ کرنا شروع کیا تو ایسے کا پیپر تھا، پہلے ہی ایک شیٹ مس تھی، پورے ایک 2 پیجز مس تھے جلدی جلدی میں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ چوئنگم کھا رہا تھا، اس نے چوئنگم سے چسپا کر دیا کہ چلیں ایٹ لیسٹ اس کو تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آگے کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن خدا نہ خاصا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید وہ ایگزامینر آگے جاتا ہی نہ. چلیں جی، یہ تھا. اچھا، اب تصور اسلام کے لغوی معنی ہے جھکنے کے اور تسلیم کرنے کے. اب یہ اس کی پورے جسٹ ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھک جانا ہے، تسلیم کر لینا ہے. اب میں نے اس کی کرنی ہے ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے. یہ آپ کی اسکل ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب ایکسپلینیشن میں آپ لوگ کیا کریں گے، دیکھیں میں نے بظاہر یہاں پہ ایکسپلینیشن نہیں لکھی. مجھے میرے دوسرے اسٹوڈنٹس نے جو اسائنمنٹ سبمٹ کروائے وہ سارا فل لینتھ کویشچن لکھ کے بھیجتے ہیں مجھے، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کو تو آتا ہے، آپ کی تو یہ فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں یہ سیکھنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک ایک لائن پڑھیں، اور ان کی جب ایک ایک لائن پڑھی جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکسپلینیشن ایسے ہے. یہ اب بظاہر میں نے تو لکھ دی، آپ کو بکس ریکمینڈ کر دی، میں نے آپ کو ڈیٹا سارا دے دیا جہاں سے میں نے کیا 7-8 ریفرنسز سے. وہ اسٹوڈنٹس اتنی کوفت نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں سر ہمیں آپ نے سکھانا ہے، ہمیں آپ نے پڑھانا ہے، آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے. آپ کو سیمپل کویشچنز بھی شیئر کیے جائیں گے. اب دیکھیں جھکنے کے، اب کس کے سامنے جھکنا ہے. اوبویسلی ہم پڑھیں اسلام، اور اسلام دین ہے، دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں بحق اور اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے، وہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، تو اس کے سامنے جھکنا ہے. اور اس کے سامنے جھکتے ہوئے ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور جس سے منع کیا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم ایک یہ ایڈ کریں گے یہاں پر ریفرنس کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو تصور اسلام سے مراد یہ ہوئی، اینڈ پہ آپ اپنی کنکلوڈنگ لائنز لکھیں گے کہ تصور اسلام سے مراد یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کے سامنے جھکنا ہے، اور اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور ان چیزوں سے رکنا ہے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا. اس طرح سے آپ تصور اسلام کو ایکسپلین کریں گے فرام 1 پیراگراف ٹو 2 پیراگرافس، نوٹ مور دین دیٹ. میں پھر بتا رہا ہوں کہ کویشچنس کی ڈیپتھ کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں، تصور اسلام پہ ایک بچے نے مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کرائی، اس نے 2 پیجز لکھ دی ہے. میں نے کہا یار آپ یہ دیکھو کہ دین کی اہمیت میں آپ 10 سے 15 ہیڈنگز آرام سے لکھ سکتے ہو، اور 2 پیجز پہ آپ نے اس کا مطلب 10 سے 12 منٹس لکھے ہوں گے، اور 10 سے 15 منٹ ہیڈنگز کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ 15-20 منٹس میں لکھ سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر. تو میں کہا یہ بھی ٹائم مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے خود کیلکولیٹ کرنی ہے. ہم نے یہ چیزوں پہ ٹائم لگایا ہوا ہے، ہم نے جو سیکھی ہیں ہم آپ کو اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو یہ ساری چیزیں ود ان ٹائم فریم میں بتائیں گے کہ جی یہ کام ایسے کرنا ہے، اس چیز سے منع کرنا ہے. آپ کی ٹائم مینجمنٹ، آپ کی مینجمنٹ سکلز، آپ کی رائٹنگ سپیڈ، آپ کی پیپر پریزنٹیشن، پیپر انالیسز، پیپر میں اندر کوڈ ہوتے ہیں. کوڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کی ورڈز ہوتے ہیں، اگر انہی کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ہمارے جو ہر ٹیچر ہیں، اسی طرح اسلامک اسٹڈیز میں پڑھاؤں گا تو آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اس طرح آپ ایک پیراگراف لکھیں گے. میں نے ظاہر صرف جھکنے اور تسلیم کرنے کے لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں جو بچہ انگلش میں میں تھوڑا سا کمپیریزن کر دوں، جو اسٹوڈنٹ اس کو انگلش میں آپٹ کرنے کی سوچ رہا ہوگا وہ سب سے پہلے تو اس کو رٹا لگائے گا یہ ساری چیزوں کو کہ یار اس انگلش میں بھی لکھنا ہے، اس میں یہ تصور اسلام کو تھوڑا سا میں پڑھ بھی لوں گا. انہیں وہ جس بچے کو یہ سمپل آئیڈیا دیکھیں، آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماں باپ سے، مدرسہ سے، مطلب کچھ لوگ حفاظ بھی ہوں گے، حافظہ بھی ہوں گی. تو یہ ہم بچپن سے اس پہ لکھنا مشکل ہی نہیں ہے. پھر آگے آ رہے ہیں انسانی زندگی میں دین کی اہمیت. اب ظاہر تو میں نے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، یہاں پہ ایک ٹرک آپ نے نوٹ کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. دیٹ از اے کی ٹو سکسیس ان اسلامک اسٹڈی. یہی وہ کی ہے جو ہر بچہ اپنے پیپر میں مس کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے وہ نہیں کرنی. وہ کیا ہے، آپ ایک چیز نوٹ کریں گے جب میں پڑھاؤں گا کہ میں نے اگر ایک ہیڈنگ دی ہے تو میں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنا آرگومنٹ دیا ہے نیچے، ٹھیک ہے. میں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک آرگومنٹ دیا ہے، اور اس آرگومنٹ میں نے قرآن کا ریفرنس لیا ہے یا حدیث کا ریفرنس لیا ہے. دیکھیں میں فقہ کا بھی ریفرنس لے سکتا تھا، میں نے باقی کتابوں کا جو بعد میں ہمارے مجدد آئے، جس طرح امام غزالی ہیں، وہ مجدد الفی ثانی ہیں،
لیکن میرے لیے آسان کیا تھا، میں نے اپنے کام کو آسان بھی بنانا ہے تھوڑا-سا، میرے لیے آسان یہ تھا کہ میں قرآن مجید سے ریفرنس لوں، میں نے وہاں سے اکٹھے کیے ہوئے تو اوتھینٹک ریفرنس ہے، کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، حدیث کے ریفرنس لیں، کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، آپ اپنی بات کو کنوے کریں تھرو اسلام۔ اسلام کی بات کر کے آئیں، اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں پاکستان افیئرس کی بات کر کے آئیں، پاکستان افیئرس کے پیپر میں پاکستان کی بات کر کے آئیں، پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں پالیٹکس کی بات کر کے آئیں، ایسے کے پیپر میں اس کے انگریڈینٹس پورے کریں، آپ سیف سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ باقی جہاں پہ اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہے، آپ نے خود ہی وہاں پہ پہنچ جانا ہے، آپ کو اس دن کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی۔ کوئی جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر آپ نے نہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے، آپ کے نصیب میں بھی وہ چیز رکھ دیں گے، اور کوشش یہ نا کہ عافیت والی دعا کیا کریں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہوا کہ انسانی زندگی میں روحانیت کا ارتقا۔ اب دیکھیں انسانی زندگی میں دین، اچھا ہیڈنگ دینے کا بھی طریقہ، یہ میں آپ کو اسائنمنٹس، ابھی میں سب کچھ نہیں بتا رہا، میں آپ کو ذرا ٹپس ٹرکس بتا رہا ہوں، ہلکی سی آپ سے کنورسیشن ہو رہی ہے۔ یہ اب دیکھیں نا، یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت، تو آپ نا بڑی خوبصورتی کے ساتھ درمیان میں ہیڈنگ دیں گے، نیچے لکھیں گے کہ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت ہر پہلو پہ ہم مندرجہ ذیل آرگومنٹ سے یا دلائل سے واضح کر سکتے ہیں، جن میں سے پہلا ایک درج ذیل ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں روحانیت کا ارتقا آتا ہے۔ یہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی۔ اب ظاہر یہ دیکھیں کہ آپ کی ہیڈنگ پڑھ کے ایگزامینر کو یہ فیل آ گئی کہ بچے نے اس ہیڈنگ میں کیا لکھا ہوگا، تو یور ہیڈنگ ول بی سچ ایلیبوریٹو مینر کہ ایگزامینر میں انڈرسٹینڈ یور کی ورڈز۔ بظاہر یہ فریزل ہے، یہ سینٹینس بھی پراپر نہیں ہے، تو یو ول نو کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فریزل اینڈ سینٹینس اینڈ کلوز اینڈ سینٹینس، یہ چیزیں آپ سیکھ جائیں گے، تو پریشان نہیں ہونا۔ تو انسانی زندگی میں دین کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے کہ جی انسانی زندگی میں دین کی اہمیت، انسانی زندگی میں روحانیت کا ارتقا آتا ہے جب انسان اسلام قبول کرتا ہے، اس میں اسپرچویلٹی آتی ہے، ڈیوائننس آتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح آپ انورٹڈ کوماز دیں گے، آپ اپنی بات کو، اپنی آرگومنٹ کو نوٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ یہ لکھیں گے کہ اور کوئی قوم ایسا نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اس سے آپ یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ لائن چھوڑیں گے، القرآن لکھیں گے، اور نیچے ایک اور لائن میں آپ نئے طریقے سے سٹارٹ کریں گے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام جب انسان قبول کرتا ہے، جب اسلام کے دائرہ میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس میں ایک اسپرچویلٹی آتی ہے، جب اسپرچویلٹی آتی ہے تو ہر وہ برے کاموں سے، برائیوں سے وہ منع کرتا ہے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، جو کہ اس کا حقیقی اور جو اس کا سچی معنوں میں پیدا کرنے والا ہے، جو اس کا خالق ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک ہیڈنگ دیں گے، میں نے صرف ایک ریفرنس لکھا ہوا ہے، آپ اسی طرح ریفرنس دیں گے۔ ریفرنس دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ریفرنس درمیان میں ہونا چاہیے، انورٹڈ کوماز میں ہونا چاہیے، کانٹراسٹ پین میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر آپ یا تو 40 لیں گے یا 50 لیں گے، یا اللہ نہ کرے کہ کوئی بچہ اس میں فیل ہو، اللہ تعالیٰ سبھی کو کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن پیٹ رولز جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، جو میں نے ڈفرینٹ سبجیکٹ سے، ڈفرینٹ ٹیچر سے یا خود جو سیکھا ہے، جو میں سکھا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو میں اپنے بھی، جو میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہم اس اکیڈمی میں ڈفرینٹ فورمز پہ ہم یہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، وہ یہ پھر دیکھیں معاشرتی زندگی کے اصول، جب اب معاشرتی زندگی کا اصول، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامینر جب آپ کی ہیڈنگ پڑھے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت اسی ہے کہ ہمیں معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسی طرح ہی آپ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اب میں نے آپ کو ہیڈنگ یہ دے دی کہ آپ کو ایکسپلینیشن یا ایگزامینر کو یہ تنگی نہ ہو، صرف ہیڈنگ پڑھ کے وہ نیچے جائے ہی نہ، صرف آپ اس کو وہ دکھائیں جو آپ جس کو دکھانا چاہ رہے ہیں، صرف وہی وہ دیکھے۔ اور میں نے اس کو کیوں بلیک سے لکھا، دیکھیں میری جو ہیڈنگ ہے وہ بلو مارکر سے ہے، اور جو آرگومنٹ ہے، سی ایس ایس میں وداؤٹ آرگومنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اسلامک اسٹڈیز میں آرگومنٹ قرآن اور حدیث ہے۔ تو میں نے یہ لکھا کہ تمام مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں اور ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، اسی طرح ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اے مومنو اگر آپ کے پاس کوئی بات پہنچے تو اس کی تحقیق کر لو۔ یہ سارے ابھی آپ یہ میں نے زیادہ ریفرنسز اس لیے نہیں لکھے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہو جائے، تو میں نے ایک دو ریفرنس لکھے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات کا علم ہو جائے کہ وداؤٹ ہیڈنگ، اب میں بتاتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پیپر میں یہ لکھ کے آیا کہ معاشرتی زندگی کے اصول، اور صرف اس نے ایکسپلینیشن دی کہ معاشرے میں انسان ہمیں یہ سکھا دیا، اسلام نے ہماری زندگی میں بہت کچھ سکھایا، اسلام مطلب اس طرح ایکسپلینیشن دیتا ہے، اور وداؤٹ اینی آرگومنٹ، وداؤٹ اینی قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے وہ یہ چیزیں ایکسپلین کرتا گیا، تو یہ تو بھائی بچے ایف ایس سی میٹرک اور 8th 9th 10th کے بچوں کو بھی پتہ ہے، تو پھر آپ سی ایس ایس کا پیپر کیا دینے آئے ہیں؟
आपकी जो बात है, आपकी बात जस्टिफ़ाई होनी चाहिए थ्रू कुरान एंड हदीस। कुरान और हदीस में फिर बात ये कह रहा हूँ, बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, हमारे लिए ये आसान है क्योंकि हमने बाकी 11 सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, हमने इस सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है और उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप कुरान और हदीस को पुट करें, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एग्ज़ामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। तो आपने हर बात के नीचे एक रेफ़रेंस लिखना है। फिर देखें सुकून सुकून दिल का ज़रिया, अब कुछ बच्चे हैं उसकी 2-2 पैराग्राफ्स इसी पे लिखे हैं जी सुकून कैसे आता है हमें। मैंने क्या किया, मैंने 3-4 एक्सप्लेनेशन देनी है, सुकून दिल का ज़रिया आता है जी आपका जब इस्लाम कबूल करते हैं, आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। जब इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है, जब इंसान अल्लाह के साथ वाबस्ता होता है तो उसको इत्मीनान क़ल्ब मिलता है और जब इंसान को इत्मीनान क़ल्ब मिलता है तो वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपने लिए आफ़ियत देखता है, उसके लिए दुनिया भी आसान बन जाती है और वो आखिरत में भी अपने लिए आसानी देख रहा होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपने एक बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों के चुनाव के साथ अपनी एक्सप्लेनेशन को करना है। अब यहाँ पे एक और बात है कि बज़ाहिर तो मेरे लिए एक्सप्लेनेशन करना बहुत आसान है क्योंकि मैंने इस पे टाइम लगाया हुआ है। आई हैव स्पेंट फॉर अराउंड बट फॉर मोर देन 5-4 ईयर्स। तो अब बच्चे मुझे पहली असाइनमेंट सबमिट करा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि सर अब मुझे समझ ही नहीं आया कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी थी, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे, वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं अक्सर वो कहता हूँ कि देखिए मुझे इस काम को करते हुए 4 साल हो गए हैं और आपको अभी 30 मिनट भी नहीं हुए। तो डोंट कंपेयर विद योरसेल्फ विद यू बाय योर मेंटर। आप ये ना करेंगे जी हमारा जो मेंटर है वो बड़ा एक इस तरह से है और हमें ये चीज़ नहीं आ रही तो सर कह रहे थे बड़ा आसान है। तो इट टेक्स टाइम, ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा। पहले असाइनमेंट में आप थोड़ा-सा वीक जाएँगे, फिर दूसरी असाइनमेंट में आपकी एक्सप्लेनेशन बेहतर होगी। मैं आपकी वीकली बेसिस पे आपकी असाइनमेंट्स होगी, उसकी चेकिंग होगी, इंडिविजुअल सेशन में हम इंटरेक्शन कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हम इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। फिर देखिए दीन इंसानी ज़िंदगी के लिए कामयाबी की ज़मानत है। अब देखें इस हेडिंग से आपको एक बात क्लियर होगी और एग्ज़ामिनर को भी इंशाल्लाह हो जाएगी कि इंसानी ज़िंदगी में इंसान की इंसानी ज़िंदगी में जो 1 सेकंड इंसानी ज़िंदगी में जो अ, कामयाबी की ज़मानत है वो ये है कि तहकीक कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी नमाज़ों में आजिज़ी और इनकिसारी की। देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है ये मैंने क्यों सबसे पहले नमाज़ का ज़िक्र किया, ये मैंने रेफ़रेंस क्यों लिखा है जबकि हम देखेंगे हम अगर दीन पे चलना शुरू कर दें, तो वो पूरे का पूरा दीन हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत है। लेकिन मैंने नमाज़ की इसलिए बात की कि ये ज़रा ना ये ज़रा बड़ा सेंसिटिव इश्यू होता है, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। जो इंसान नमाज़ी होता है उसके दिल में कहीं न कहीं चाहे वो जितना मर्ज़ी बुरा कहीं न कहीं उसके दिल में खौफ़े खुदा होता है। उसको पता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, एक दिन ये नमाज़ से भी हट जाएगा। अल्लाह ताला उसको बुला रहे हैं। उसके दिल में ना एक नरम गोशा ज़रूर होता है और नमाज़ ही वो प अमल है जो आपको सुरख़रू करेगी। मतलब पहला सवाल ही आपसे नमाज़ का होना है। तो मैंने ना ये वाला रेफ़रेंस लिया तो ये मुझे खुद बड़ा ये टच करता है कि मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं एग्ज़ामिनर को उसके सामने वो चीज़ें रखूँ जो जो वो भी फ़ील कर रहा हो, जो मेरी तरह वो फ़ील कर रहा हो। तो मैंने इसको नमाज़ों को तो जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, जो मैं नमाज़ों में आजिज़ी इख्तियार करने वाला वर्ड है ना, इसको मोटा और ज़्यादा मोटा लिखता ताकि उसको ना फ़ील आए कि ये बच्चा यहाँ पे कुछ एम्फसाइज़ देना चाह रहा है, इसको इस बात पे इसको कोई चीज़ इम्पोर्टेंट एड्रेस करना चाह रहा है और फिर मैं नीचे एक्सप्लेनेशन करता कि नमाज़ की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है और थ्रू दीन हम किस तरह नमाज़ पे पहुँचते हैं और नमाज़ फिर हमें किस तरह एंड पे कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। तो ये हम बात करेंगे इसमें, ठीक है? ये हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स। अब देखिए एक सवाल है, बज़ाहिर ये आपको बहुत आसान लग रहा है। मैं अभी आपसे पूछूँ ना सभी से माइक ऑन करवा के जी मुझे बताएँ नमाज़ में दीन की अहमियत क्या है? तो आप सभी हम लोग 2-2 4-4 किताबें इसमें लिख देंगे। लेकिन जब मैं बात करूँगा मुझे इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बताएँ तो आपके पास ऑब्वियसली थोड़ा-सा फुक़दान कम होगा और थोड़ा-सा वो मटीरियल का फुक़दान रहेगा, क्योंकि आपने उस पे मुतालिया नहीं किया होता है। यही मसला हमारे सारे पेरेंट्स का है, वो इस्लामिक स्टडीज़ को यहाँ तो बहुत ईज़ी ले जाते हैं या वो कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे। इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है? फिर एक आगे इसी तरह ही मैं आपको ये सारी जब हम आगे ऑफ़िशियल पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊँगा कि रहनुमाई अक़ल कैसे है, तौहीद का तसव्वुर क्या है, शर्फ़ इंसानियत, अदल व इंसाफ़। ये देखें अदल इंसाफ बेशक अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद करता है। ये एक सिंपल सी एक बहुत मुख्तसर सा एक रेफ़रेंस है। मैंने इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी जोड़ सकता था। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ के साथ भी जोड़ सकता था कि दीन में जब आते हो तो आप किस तरह मुआशरे में, अपनी इकोनॉमिक्स में, अपने पॉलिटिक्स में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से आप अदल इंसाफ को
یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. اس طرح یہ سارا یہ کویشچن ہے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے. اور پھر اسی طرح یہ دوسرا چیپٹر. ایک اور میں اپنے نوٹس کی اپنی بات کی میں اور ہماری اکیڈمی کی خوبصورتی کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ سارے ریفرنسز اکٹھے کیے اور جب میں نے پاس پیپرز کا انالیسس کیا تو میں نے پھر یہ دیکھا کہ ہمیں چند ریفرنسز جو ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے. تو میں نے ان کی ایک لسٹ بنائی تھی, وہ کم و بیش وہ 70 to 80 بنتے ہیں کہ آپ کو یہ ریفرنسز یاد ہونے چاہیے. اور جو میں نے اسلامک اسٹڈیز کے کویشچن نکالے تھے پاس پیپرز کے, وہ صرف 15 کویشچنز ہیں, 15 سوال ہیں, انہیں کے گرد ایگزامینر گھوم رہا ہوتا ہے. اس کے بعد چوائسیز نہیں ہے نا, 7 چیپٹر ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں, اور چیپٹر کے نیچے ہر چیپٹر میں 4 4 5 5 سوال ہیں. یہ ٹوٹل 27 28 بنتے ہیں, کچھ تو وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. اور ٹوٹل میں نے دیکھے تھے وہ میں نے 15 کویشچن نکالے تھے. اور یہ دیکھیں گے آپ تھرو اسمال اسٹڈی یا تھرو ہارڈ ورک یہ کتنی اچھی طرح آپ ود ان 15 days میں آپ کا ایک سی ایس ایس کا سبجیکٹ کلیئر ہو جائے گا. اور یہ صرف سی ایس ایس کا سبجیکٹ کلیئر نہیں ہوگا, اب یہ دیکھیں کہ یہی سبجیکٹ آپ پڑھنے کے بعد آپ اسلامک اسٹڈیز کے سی ایس ایس کے ایم سی کیوز پلس ایم پی ٹی کے ایم سی کیوز پلس 1 پیپر کے ایم سی کیوز آرام, جب یہ آپ نے سلیبس کور کر لی ہے نا, یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یار جو سی ایس ایس بندہ کر رہا ہوتا ہے, تیاری کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے تو 1 پیپر پاس کرنا مشکل ہی نہیں ہوتا. دی ریزن از دیٹ اس کا مطالعہ بہت بڑھ جاتا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پڑھے ہوں گے تو آپ کا مطالعہ بڑھ جائے گا. جب آپ کا نالج بڑھے گا تو یو کین ایزیلی کور آل دیز اٹمپٹس آل دیز کویشچنز. اب دیکھیں میں نے آپ کو جو بات بتانی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے تو آپ کا ایک سوال آتا ہے توحید کیا ہے اور اس کے اثرات لکھیں. بات میں یہ بتانے لگا تھا کہ میں نے اپنے نوٹس اس طرح سے ڈیزائن کیے ہیں کہ توحید کا ایک اثر یہ ہے کہ عدل و انصاف آتا ہے. اب یہ عدل و انصاف آپ دین کی اہمیت میں آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے, ٹھیک ہے. اب جب آپ اس میں آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے تو میں نے یہاں پہ ریپیٹڈ لکھا ہوا ہے. میں نے وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ جی آپ میں نے کوئی نیا ریفرنس جنریٹ کر دیا تاکہ مجھے لگے کہ یہ ٹیچر بڑا کی ٹاپ چیز ہے اس طرح, اس کے بعد تو امبارہ. میں نے اپنے کام کو آسان یٹ اوتھینٹک اور اس کو اچھا کرنا ہے, وزنی کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ایسا نہیں کہ میں وربوسٹی کروں گا, مجھے بھی پتہ ہے ایگزامینر کی ڈیمانڈ کیا ہے. ہم نے آپ کو ڈائریکٹ ڈائریکشن دینی ہے, محنت آپ نے کرنی ہے, ہم نے آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے, دن رات آپ نے کرنا ہے, ہم نے آپ کو انگلی پکڑ کے تھوڑا سا چلانا ہے, ہمت آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے لکھا ہوا ریپیٹڈ بیکاز وی آلریڈی ہیو ریڈ دس کائنڈ آف آرگومنٹ ان آور پریویس کویشچن. اسی طرح مساوات کے پہ میں نے ریپیٹڈ لکھا ہوا ہے, معاشرتی یہ میں نے تقریباً ہر چیپٹر پہ کام کر کے اس کو ڈفرنٹ سورسز سے کمپائل کر کے تو میں نے یہ سارے اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں. اور جہاں جہاں پہ کوئی کویشچن کوئی یہ سارے ریفرنسز ہیں, تو جہاں جہاں پہ میں نے چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں تو میں نے وہاں پہ رپیٹ لکھا ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بات آسان رہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ابھی تھوڑے سے آپ کے آنسر کویشچنز لیتے ہیں, کچھ آپ کے کویشچنز بھی ہوں گے. ساری چیزیں ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں اس کو سمرائز نہیں کر سکتے. سی ایس ایس اٹ سیلف ہے جرنی, تو ایک جرنی اس کا مطلب یہ آپ کا ٹائم لیتی ہے. تو ایک گھنٹے میں انسان کیا سبجیکٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. لیکن آئی ہوپ آئی ہیو ٹرائڈ مائی بیسٹ ٹو ڈیلیور دی ٹپس اینڈ ٹرکس. میں بھی اس کو ٹپس اینڈ ٹرکس ہی کہتا ہوں کہ چلیں پڑھنا نہ پڑھنا ایک نصیب کی بات ہوتی ہے. آپ کے ایٹ لیسٹ آپ کو سلیبس کے بارے میں, آپ کو سبجیکٹ کے انالیسس کے بارے میں, آپ کو چیزوں کے بارے میں سمجھ آ جائے تاکہ کل کو آپ کسی کو یہ چیزیں ڈسکس کریں تو وہ بھی کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ اچھی جگہ پہنچے ہیں. تو ابھی میرا خیال ہے آپ سے کویشچنز آنسرز لے لیے جاتے ہیں. کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لے کوئی. آپ لوگ اپنے مائک جو ہے انمیوٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک کوشچن جو ہے کتنے پیج کا ہونا چاہیے اندازاً؟ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی, پلیز دوبارہ بتائیں. میں نے کہا کہ ایک کوشچن جو ہے وہ کتنے پیج کا ہونا چاہیے, کم سے کم اچھا ہم جی کتنے پیج لکھیں؟ دیکھیں جی کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ نارمل ہے, نارمل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن میں 5 سے 6 ورڈز لکھتے ہیں, اس کو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ آپ کا 6 to 7 پیجز 6 پیجز ایوریج آئی تھنک سو کہ یہ بڑا ایک ہینڈسم
क्वेश्चन होता है कि अगर आप इसको 6 पेजेस तक ले जाते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत छोटी होती है और एक लाइन में वो 8-9 पेजेस लाइंस वर्ड्स भी लिख देते हैं एक लाइन में, तो उनके लिए 4 to 5 पेजेस रिकमेंडेड होते हैं। एग्जामिनर जज कर लेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है, वो एग्जामिनर को सारा पता होता है। तो 6 पेजेस आर एनफ। ठीक है। नुमान आप पूछे। सर ये अच्छा, ये पूछना डेली जो है ना वो हम कितना पढ़ें, कितने क्वेश्चंस करें?